بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواں سال دنیا کے پاسپورٹ انڈیکس جاری کرنے والے دو عالمی اداروں کی الگ الگ فہرستوں میں پاکستان کو آخری نمبر پر دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ آرٹن کیپٹل کی جاری لسٹ کی فہرست میں متحدہ عرب امارات کا نام سر فہرست ہے، جبکہ ہنلے اینڈ پارٹنرز کی 2023 کی فہرست میں جاپانی پاسپورٹ کو طاقتور ترین قرار دیا گیا ہے۔ آرٹن کیپٹل کے مطابق یو اے ای کا پاسپورٹ رکھنے والے شہری ویزا لیے بغیر 180 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہنلے انڈیکس کے مطابق جاپانی پاسپورٹ رکھنے والے شہری بغیر ویزا 193 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ دونوں فہرستوں میں پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک قرار پایا ہے، اور اس طرح پاکستان یمن اور صومالیہ کے ساتھ مشترکہ طور پر 92 نمبر پر ہے، جس سے نیچے عراق 93، شام 94 اور افغانستان 95 نمبر پر ہے۔ آرٹن کیپٹل کے مطابق یو اے ای کے بعد سوئٹزرلینڈ، جنوبی کوریا، جرمنی، سویڈن، فن لینڈ، لکسمبرگ، اسپین، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ اور آسٹریلیا مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر موجود ہیں، جن کے پاسپورٹ کے حامل شہریوں کو 174 ممالک جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ڈنمارک، بیلجیم، پرتگال، ناروے، پولینڈ، آئرلینڈ، امریکہ اور نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ کے حصے میں تیسرا نمبر آیا، جن کے حامل شہری 173 ممالک کا سفر بغیر ویزا کر سکتے ہیں، جبکہ چوتھے نمبر پر چیک ریپبلک، یونان، برطانیہ، آسٹریلیا اور ہنگری کے پاسپورٹ ہیں، جہاں کے شہری 171 ممالک کا سفر بغیر ویزا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں نمبر مشترکہ طور پر سنگاپور، لیتھوانیا، سلوواکیہ، کینیڈا اور مالٹا کے نام رہا، جن کے شہری 170 ممالک میں پاسپورٹ دکھا کر ویزے کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال ہنلے اینڈ پارٹنرز نے 2022 کی پاسپورٹ انڈیکس جاری کی تھی، جس میں پاکستانی پاسپورٹ کو دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا تھا، جبکہ سال 2021 کی رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ 5ویں نمبر پر تھا۔ اس طرح پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان مزید تنزلی کا شکار ہو کر چوتھے نمبر پر آ گیا ہے، اور پاکستان سے نیچے شام، عراق اور افغانستان جیسے خانہ جنگی کا شکار ممالک ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 70 کی دہائی تک پاکستانی پاسپورٹ کا شمار مضبوط پاسپورٹ میں ہوتا تھا، اور پاکستانی شہری برطانیہ سمیت بیشتر یورپی ممالک بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول سفر کر سکتے تھے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ کو سب سے زیادہ نقصان سوویت افغان جنگ کے بعد پہنچا، جب لاکھوں افغان پناہ گزینوں اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی باشندوں نے رشوت کے عوض پاسپورٹ حکام سے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے۔ یہ لوگ جب بیرون ملک پکڑے جاتے تو انہیں پاکستانی تصور کیا جاتا، جس سے پاکستانی پاسپورٹ دنیا بھر میں بدنام ہوا، جبکہ رہی صحیح کسر غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں نے نکال دی، جن کے بیرون ملک پکڑے جانے پر پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانیوں کی جگ ہسائی ہوئی۔ ایسے میں جب عالمی انڈیکس میں پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں گراوٹ آتی جا رہی ہے، پاکستانیوں کو ویزے کے حصول کے لیے مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ امر باعث افسوس ہے کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، فلپائن اور تھائی لینڈ جیسے ممالک کے ویزے کے حصول کے لیے بھی پاکستانیوں کو ایک ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر پاکستان کا اشرافیہ طبقہ کچھ ایسے ممالک میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جہاں اسے مستقل رہائش اور پاسپورٹ کا حصول ممکن ہے۔ ان ممالک میں آج کل ترکی سر فہرست ہے، جہاں 2 سے $2.5 لاکھ کی سرمایہ کاری پر مستقل رہائش اور صرف 1 سال میں ترکش پاسپورٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے کئی جاننے والے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یو اے ای حکومت کی ایک اسکیم کے تحت بھی یو اے ای میں ریئل اسٹیٹ یا کسی بھی شعبے میں 2 ملین درہم کی سرمایہ کاری کرنے پر پوری فیملی گولڈن ویزا حاصل کر سکتی ہے، جس کی مدت 10 سال ہوتی ہے، اور اس اسکیم میں بھی پاکستانی بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے ساتھ دنیا بھر میں ناروا سلوک کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم قائد اعظم کا فرمان بھلا کر اپنی عزت، مرتبہ اور پاسپورٹ کا مقام خود گنوا بیٹھے ہیں۔
ماضی کے حکمراں اپنی تقاریر میں اکثر اوقات اس بات کا عہد کرتے رہے کہ وہ پاکستانی گرین پاسپورٹ کا وقار دنیا میں دوبارہ بحال کروائیں گے، مگر ان کے دور میں گرین پاسپورٹ رینکنگ میں اوپر جانے کے بجائے مزید گراوٹ کا شکار ہوتا چلا گیا، اور تنزلی کے سفر میں ہم شام، عراق اور افغانستان جیسے خانہ جنگی کا شکار ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، جو یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شکریہ۔